الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا ہی فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں زندگی عطا فرمائی اور پھر سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو میلاد ہے اس میلاد میں ہمیں شریک ہونے کے لیے جو اللہ نے عمر عطا کی اس کا شکر و احسان ہے۔ الحمدللہ شہر بنگلور میں بڑے ہی عظیم الشان پیمانے پر YMCA گراؤنڈ میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں یہ 12 تاریخ کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی آمد کی خوشی منائی جاتی ہے اور منانی چاہیے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم وہ جان کائنات ہیں، وہ روح کائنات ہیں، انہی کے صدقے سے اللہ نے تمام کائنات کو پیدا کیا ہے۔ اگر وہ مصطفیٰ تشریف نہ لاتے تو اللہ تبارک و تعالی اپنی کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ کنتو کنزن مخفین، وہ چھپا ہوا خزانہ تھا، اس نے کائنات کو بنانا چاہا تو سب سے پہلے اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا اور نور مصطفیٰ سے رب نے کائنات کو پیدا کیا ہے۔ اس دن صحابہ کرام سے لے کر آج تک نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والے اپنے رسول کی آمد پر خوشی مناتے ہیں اور منانا چاہیے۔ اسی طریقے سے شہر بنگلور میں الحمدللہ YMCA گراؤنڈ میں بڑا ہی عظیم الشان اجلاس ہوتا ہے اور ہندوستان کے مشہور خطبہ، علماء کرام، مشائخین کرام، مدبرین، مفکرین اسٹیج پر تشریف لاتے ہیں اور اپنے آقا کا میلاد مناتے ہیں۔ ہمارے لیے بڑا ہی اچھا موقع ہے کہ اس موقع پر ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو پیش کرتے ہیں، ہمارے نبی کی زندگی کو ہم بیان کرتے ہیں، صحابہ کرام کے سچے واقعات جنہوں نے اسلام ہم تک پہنچایا ہے ان کی چیزوں کو ہم اس اجلاس میں بیان کرتے ہیں۔ تو یہ اچھا موقع ہے کہ دنیا کے سامنے اور بالخصوص ابھی جو ہندوستان کے حالات جس طرح کے ہیں کہ اسلام کو، مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو یہ ہمارے پاس اچھا موقع ہے کہ اس 12 ربیع الاول شریف کے موقع پر ہم اپنے ملک کو ایک اپنے نبی کی بتائی ہوئی باتوں کو بتائیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے حالات کس طرح سے بگڑے ہوئے تھے اور ہمارے نبی نے حالات کو کس طرح سے سدھارا ہے، یتیموں پر کس طرح سے رحم کرنا چاہیے، مسکینوں پر کس طرح سے رحم کرنا چاہیے، ننگوں کو کپڑا پہنانا چاہیے، بھوکوں کو کھانا کھلانا چاہیے۔ یہ سب سے پہلے اگر اس زمین کے اوپر اگر سب سے اچھی تعلیم دی ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، تو یہ ان کا آمد کا دن ہے، یہ بڑا ہی مبارک دن ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ، یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ تو جس رات میں قرآن پاک نازل ہوتا ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہوتی ہے۔ جس صبح میں جس نبی پر وہ قرآن نازل ہوا، وہ صاحب قرآن جس صبح میں تشریف لائے، وہ صبح کتنی اچھی ہوگی، کتنی پیاری ہوگی۔ تو اس صبح میں تمامی حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ صبح میں قصیدہ شریف پڑھیں، صبح میں اٹھیں، اپنے نبی کی آمد کے صدقے سے دعا کریں، اور بالخصوص طریقے سے الحمدللہ شہر بنگلور میں 12 ربیع الاول شریف 1444 9 اکتوبر 2022 کو YMCA گراؤنڈ میں حسب سابق امسال بھی بڑا عظیم الشان پیمانے پر جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا جا رہا ہے، جس میں شہزادہ حضور رئیس ملت فاضل یمن حضرت علامہ سید جامی اشرفی الجیلانی تشریف لا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہندوستان کے ایک عظیم شخصیت، مناظر اہل سنت، محافظ مسلک اعلیٰ حضرت، مجاہد دورہ حضرت علامہ مفتی محمد مجاہد حسین رضوی صاحب، اور اسی کے ساتھ
حضرت علامہ مولانا ناصر رضا خان صاحب خطیب حضرت توکل مستان شاہ رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے ساتھ ساتھ میں محمد ذوالفقار رضا نوری خطیب و امام مرکز اہل سنت جامعہ حضرت بلال کے خطابات ہوں گے، اور اس اجلاس کی صدارت ہمدرد قوم و ملت ناصری مسلک اعلیٰ حضرت الحاج امیر جان صاحب قادری چیئرمین مرکز اہل سنت فرمائیں گے، اور اس کی قیادت ہمدرد قوم و ملت جناب سید معید الرحمن صاحب اور الحاج افسر بیگ قادری صاحب فرمائیں گے، جس کی نظامت اعجاز احمد حسینی صاحب فرمائیں گے، اور بہت کثیر تعداد میں علماء کرام مشائخین اعظام وہاں پر آئیں گے۔ تو میں تمامی حضرات سے گزارش کروں گا کہ تمامی حضرات اس اجلاس میں عظیم الشان پیمانے پر آپ اس اجلاس میں تشریف لائیں، اور علم کشائی یہاں پر صوفی خلیفہ شاہ عبد الرحیم صاحب اور محمد عثمان شریف صاحب اور محبوب خان صاحب اور برکت حسین صاحب یہ علم کشائی فرمائیں گے۔ اور اس کے آگے کی کیا کارگزاری ہے؟ قرات حافظ سید ثناء اللہ صاحب، نماز اثر حافظ جاوید جمالی صاحب، اور نماز مغرب صوفی محمد اجمل خوشحالی صاحب فرمائیں گے۔ الحمدللہ، اللہ عز و جل کا بے پناہ کرم کہ 2 سال کی کووڈ کی وجہ سے جو پورا ہندوستان سونا سونا ہوا کرتا تھا، اللہ نے پھر ایک مرتبہ سرکار مدینہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سب کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ منانے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے۔ تو حسب معمول، حسب روایت، مرکزی شہر کا قدیم جلسہ YMCA گراؤنڈ میں انشاءاللہ 12 ربیع الاول 9 اکتوبر کو ہوگا، جس کی تفصیل حضرت نے بتا دیے ہیں۔ میں اہم بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شہر میں ایک ماحول الجھن میں ہے کہ جلوس نکلے گا کہ نہیں۔ تو اتفاق سے جلوس کے معاملے میں مرکزی جلوس محمدی جو شہر کے چاروں جانب سے YMCA گراؤنڈ کو آتا تھا ہر سال، اس پر بہت سارے روڈوں پر ہائی کورٹ کی وجہ سے آرڈر ہوا ہے کہ وہاں پر کوئی طرح کا جلوس پروٹیسٹ وغیرہ نہیں جائے، اور ایسے ماحول میں ہائی کورٹ کا آرڈر ہے۔ تو ہائی کورٹ کا آرڈر کو اگر غور کریں تو اس تقریباً 25 سے 30 علاقے پر ہائی کورٹ کی پابندی ہے، لیکن جس طرح YMCA گراؤنڈ کو جو جلوس آتا ہے اس کے خصوصی 7-8 علاقے ہیں، جیسے اہم نہرو پتنگا روڈ میں ہی ہمارا جلسہ ہے اور جلوس ہے، وہاں پر پابندی ہے، ہٹسن سرکل پر پابندی ہے، اور KR سرکل پر پابندی ہے، اور ایسے کئی علاقے ہیں جس سے ہمارا جلوس سے ریلیٹڈ علاقہ ہے۔ اس وجہ سے ہم نے ماحول اور حالات کو، نزاکت کو دیکھتے ہوئے YMCA گراؤنڈ کو جو جلوس آنے والا تھا ان سے ہم نے بار بار اپیل کی ہے کہ بھئی آج اس مرتبہ جو ہے قانون کو ہاتھ میں نہ لیں، کورٹ کے آرڈر کو فالو کرتے ہوئے سیدھے گراؤنڈ میں جلسہ کا پہنچائیں۔ کیا اس میں احتیاط برتیں، کیونکہ حالات ماحول بھی اچھا نہیں۔ ابھی حال ہی میں رام نگر کا بھی معاملہ ہوا تھا کہ ماحول اچھا نہیں، ہماری ذرا سی نادانی، ہماری ذرا سی پریشانی جو ہے آئندہ جا کر جو ہے ہماری قوم کو اس کی تکلیف نہ پہنچے، اس وجہ سے ہم نے احتیاطاً یہ تدبیر سوچی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ لوگ اس پر عمل کریں گے۔ جو لوگ بھی جو مرکزی جلسے میں پہلے سے آ رہے ہیں، جلوس محمدی کمیٹی کی یا مرکزی میلاد و سیرت کمیٹی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے، امید ہے اسی طرح YMCA میں سب لوگ جمع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ پل میں ہزاروں عالم میں آنا جانا میرے حضور کا ہے، ایک پل میں ہزاروں عالم میں آنا جانا میرے حضور کا ہے، نعمتیں سب وہی کھلاتا ہے، دانا دانا میرے حضور کا ہے۔ تو میں اس دن آپ تمام کو یہ کہتا ہوں کہ آقا کی بارگاہ میں جلسے میں آنے کے لیے ادب و احترام کا خصوصاً خیال رکھیں، اور آپ کے آنے اور جانے پر سب سے زیادہ جو ہے اللہ کی اور اللہ کے فرشتوں کی نظر رہتی ہے کہ آپ جس آقا کے میلاد میں آ رہے ہیں اس میں آنے کا آپ کا طریقہ کیسا ہے، اس میں آنے کا آپ کا جو ہے سلوک کیسا ہے۔
روڈ پر آنا اور جو ہے جلسے میں آنا، اس کے لیے جو ہے باادب بانصیب بے ادب بے نصیب کا معاملہ ہے۔ آپ ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے باقاعدہ ادب کے ساتھ جلسے میں آئیں اور ادب کے ساتھ جائیں، اور آپ کے حسن اخلاق ایسے پیش کریں کہ دیکھنے والا بھی آپ کی واہ واہ کرے اور تعریف کرے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ جلوس میں ایسی جلسے میں یا راستوں میں ایسی حرکتیں کریں کہ ہماری قوم پر ہی انگلی اٹھانے کا موقع ہے۔ میں میرے نوجوان ساتھیوں سے بھی گزار ہوں کہ آپ لوگ اس دن باقاعدہ شریعت کے مد نظر تمام پابندیوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے جلسے گاہ پر پہنچیں اور ہمارے YMCA گراؤنڈ کے عظیم الشان جلسے میں تشریف لا کر اسے کامیابی اور کامرانی کی منزل تک پہنچائیں۔ اس سے پہلے بھی کئی سال دیکھا گیا ہے کہ اس جلسے کو اللہ تعالیٰ نے ہر سال کامیابی کامرانیوں کے تمام منزلیں طے کرتا ہوا ایک تاریخی جلسہ اجلاس ہے جو شہر بنگلور میں ہوتا آ رہا ہے، انشاءاللہ ہوگا بھی۔ آئندہ میں سب سے پرخلوص گزارش کرتا ہوں کہ اس دن آپ ادب کا خیال رکھیں اور میلاد شریف کی محفل میں جا رہے ہیں اس بات کا خیال رکھتے ہوئے میلاد والوں کی طرح آقائے دو جہاں کے امتی اور خادم اور غلام بن کر باادب جلسے کو آئیں، جس میں اپنے خیالات کا اظہار معتبر طریقے سے حضرات علماء اکرام اور ذمہ داران کمیٹی نے پیش کی ہے۔ بس میں اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ مرضی مولا کووڈ کی وجہ سے 2-3 برس سے روایتی طریقے پر شان و شوکت کے ساتھ عظیم الشان پیمانے پر جلوس و جلسے کا اہتمام نہ کر سکے اور عاشقان رسول کا امنٹا ہوا سیلاب جم غفیر بھی جمع نہیں ہو سکا۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ بیماریوں میں سدھار آیا ہے، لیکن ریاست کے کچھ تنازعات اور کچھ پیچیدہ و کشیدہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت کے محکموں کی جانب سے کچھ پابندیاں جلوس اور جلسوں کے اوپر عائد کی گئی ہیں۔ مثلاً کئی شاہراہوں پر جلوس کے جانے کی ممانعت کی گئی ہے، جس کو ہمیں اتحاد کے خاطر، امن و سلامتی کے خاطر قبول کرنا اور ریاست کے امن پسند شہری اور کمیٹیاں ہونے کے ناطے قبول کرنا ضروری ہے۔ اسی کے پیش نظر ہم جلوس کو ترتیب دیں گے قافلوں کی شکل میں، جھنڈیاں لے کر چند لوگوں کی شکل میں جلسہ گاہ پہنچیں گے۔ اس کی اطلاع مساجد کے ذمہ داروں کے ائمہ اکرام کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے، پرنٹ اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہم عام کریں گے، اور پوری ریاست کرناٹک کے جہاں جہاں بھی اضلاع میں جلوس و جلسوں کا انتظام ہے، ان تمام سے ہماری مخلصانہ یہی گزارش ہے کہ ان باتوں کو ملحوظ رکھیں اور اس پر پابندی کے ساتھ عمل کریں۔ یہ کچھ شرپسندوں کی شرارت کے خوف کی وجہ سے بھی پابندیاں عائد کی گئی ہیں، اور اس کو امن کے ساتھ گزارنے اور ریاست میں امن برقرار رکھنے کے واسطے بھی، اور جو ماضی میں تلخ تجربات ہوئے ہیں، جو حالات گزرے ہیں، جو حالات کی وجہ سے نوجوانان اور کچھ فیملیاں آج بھی پریشانیاں اٹھا رہی ہیں، ان کو بھی ملحوظ رکھنا ہمارے لیے لازمی ہے، کہ آئندہ مزید نوجوانوں کو الجھنوں میں نہ ڈالیں، نوجوانوں کو ایسے کسی قسم کا موقع بھی نہ دیں، اور ان کی فیملیوں کو بھی تکلیف نہ اٹھانا پڑے، ہمارا مالی، جسمانی اور روحانی نقصان بھی نہ ہو سکے۔ ان تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا بالکل ضروری ہے۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ شہر میں 2-2 3-3 بڑے جلسے ہوتے ہیں۔ اس سال ہم نے ایک لائحہ عمل تیار کیا تھا، اس کے اوپر لوگ عمل کر رہے ہیں۔ یہی تھا کہ ہم نے گزارش کی تھی پہلے ہی کہ 1 ربیع الاول سے 12ویں شب تک ہر مسجد میں بعد نماز عشاء محفل نعت خوانی کا انتظام کیا جائے، سرکار کی ثنا خوانی کی جائے، میلاد کا چرچا کیا جائے، مسجدوں کو سجایا جائے، اور 12ویں دن قرآن خوانی کا اہتمام ہو، ضیافت اور لنگر کا انتظام ہو، اور ادب و احترام کے ساتھ حضرات ائمہ اہل سنت کو بلا کر سرکار کی سیرت کو بیان کیا جائے، اسلامی تعلیمات کو سے روشناس کیا جائے، عقیدہ اور ایمان کا تحفظ کیا جائے۔ احترام کرتے ہوئے جلوس نکلتا ہے۔
اب وہ ڈی جے وغیرہ کا جو ہے نہ ہمیں کبھی بولے تھے نہ کبھی اس کی تائید میں ہے. الحمدللہ جلوس جو ہے ہماری بار بار اپیل یہ ہوتی ہے کہ جلوس میں جو ہے درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے باوضو ہو کر جو ہے جہاں کہیں بھی نماز کا وقت ہوتا ہے نماز کی پابندی کرتے ہوئے جلوس لانے کی ہماری ہر بار اپیل ہے. اس مرتبہ بھی یہی جہاں سے بھی جلوس نکل گا ہماری یہی ان سے گزارش ہے. رہی بات ہمارے ہاں وی ایم سی گراؤنڈ کو جو علاقے جہاں مین آتا ہے وہاں پر پابندیاں آئیں اس وجہ سے ہم نے احتیاطاً یہ عمل اختیار کیا ہے. اور باقی جلسے گاہ کے لیے بھی الحمدللہ کوئی طرح کی پابندی نہیں ہے. نان کنڈیشنل باقاعدہ جو ہے جس طریقے سے پہلے ہوا کرتا تھا جلسہ اس طریقے سے بھرپور اجازت ہے. اس میں کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے. اور دوسرا جو ہے الحمدللہ ہمارے اس علاقے کے ایم ایل اے صاحب سے بھی کل پرسوں ہماری اور برکت حسین صاحب ہماری گروپ نے ایک اپیل کی تھی کہ بھئی ان کے علاقے میں گراؤنڈ آتا ہے. تو الحمدللہ کل سے جو ہے گراؤنڈ کی تیاریاں بھی ہو چکی ہیں. انشاءاللہ ہمارے شیواجی نگر کے ایم ایل اے جو ہیں انہی کا علاقہ ہے رضوان ارشد صاحب کا. ان سے بولنے سے بعد الحمدللہ آج صبح سے وہاں کی پاکی صفائی کا انتظام شروع ہوا ہے. باقی جلسے کے لیے کوئی پابندیاں نہیں ہیں. ہماری گزارش ہے کہ خیر و عافیت کے ساتھ جلسہ کا آرام سے پہنچے. جس طریقے سے پہلے سے پہنچتے تھے اسی طریقے سے پہنچے.